الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین 1442 ہجری رمضان المبارک کا آج 90 تاریخ ہے۔ عنوان سخن ہمارا مسائل شرعی ہے، اور مسائل شرعی کے بیان کرنے سے پہلے جس آیت کو سخن کا عنوان قرار کیا ہے اس پر مختصر گفتگو۔ ارشاد ہے باری تعالی ہے کہ وعلی الذین، ان لوگوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے جو یطیقون ہو، جو روزے کو اپنا گلے کا توق سمجھتے، ان لوگوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ ففدیۃ، وہ اس کے بدلے میں روزہ تو نہ رکھے لیکن ان کے بدلے میں کیا کرے؟ مد دے دے۔ ان میں سے پہلا شیخ اور پہلا اور دوسرا شیخ اور شیخہ، اور تیسرا کیا ہے؟ عطاش۔ اور آج جو ہے کیا ہے؟ چوتھا پڑھیں گے الحامل المقرب، وہ حامل خاتون جس کا حمل کا وقت قریب ہو۔ شریعت میں ایسے خاتون کے لیے جس کا بچہ کا جنم کا وقت قریب ہے، فرض کرو 8ویں مہینے کے اختتام اور 9ویں مہینے کے آغاز میں ہے، تو یہ 9ویں مہینے کے شروع میں بچے کا کیا ہوتا ہے؟ جنم ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں انہی دنوں اگر رمضان مبارک بھی آ جائے تو یہ خاتون 2 شرطوں کے ساتھ روزہ اس کے لیے معاف ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا خود حامل کے لیے نقصان دہ ہو، حاملہ نہیں کو۔ اردو میں تو حاملہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لیکن اصل عربی کے لحاظ سے حاملہ کا لفظ غلط ہے۔ حاملہ کا لفظ تب جو ہے درست ہوگا جب اس کے مقابلے میں مرد بھی اگر حامل ہو تو تب حاملہ کا لفظ جو ہے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن مرد میں یہ حمل کی صلاحیت نہیں ہے، لذا خاتون کے لیے یہ صلاحیت کس میں ہے؟ صرف خاتون میں، لذا اس کے لیے حاملہ کا لفظ نہیں ہوگا بلکہ کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ جی ہاں، حامل کا لفظ استعمال ہوگا۔ اسی لیے آقا نے دیکھیے یہ لفظ استعمال کیا، الحامل المقرب، ایسی حامل خاتون جس کے بچے کا جنم کا وقت قریب ہو۔ 2 شرطوں کے ساتھ یہ روزہ نہیں رکھے گی۔ پہلی شرط، روزے کا رکھنا خود حامل کے لیے نقصان دہ ہو، خود حامل کے لیے ضرر کا باعث ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حامل کے لیے روزہ نقصان تو نہیں ہے لیکن حمل کے لیے نقصان ہے۔ حمل سے مراد کیا ہے؟ رحم کے اندر جو بچہ ہے نا، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں۔ حامل وہ لغوی لحاظ سے ترجمہ اٹھانے والی خاتون، وہ جس چیز کو اٹھا لیتی ہے، وہ کس چیز کو اٹھاتی ہے؟ اس بچے کو جو رحم کے اندر ہے۔ یا حامل کے لیے روزہ نقصان دہ ہے یا حمل کے لیے روزہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ حامل خاتون کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ اس یطیقونہ کے مصادیق میں سے چوتھا مصداق۔ آتے ہیں 5واں مصداق، والمرضعۃ قلیلۃ اللبن، ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی خاتون،
پہلے والے خاتون کون سی تھی؟ حامل خاتون. اور یہ جو اس کے بعد جو دوسری والی خاتون ہے وہ کون ہے؟ دودھ بچے کو دودھ پلانے والی خاتون. اب بچہ ماں کے رحم سے روئے زمین پر آ گیا، دنیا میں آیا، سنو گیا کہ نہیں؟ اس بچے کو یہ خاتون دودھ پلا رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرضعہ کہتے ہیں. مرضعہ کے لیے بھی روزہ معاف ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس ماں کا دودھ کیا ہو؟ کم ہو. اگر روزہ رکھا جائے تو دودھ مکمل ختم ہونے کا امکان ہے، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ اس بچے کے لیے دودھ کا کیا کیا جائے؟ انتظام کیا جائے. تو یہ مرضعہ خاتون بھی روزہ نہیں رکھے گی. ادھر بھی وہی دو شرط ہے. ایک، اردو میں اس کے لیے جو دودھ پلانے والی خاتون ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس خاتون نے بچے کو جنم لیا ہے اس خاتون کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، نہیں، زچے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب تک بچہ رحم میں ہے حامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ روئے زمین پر جس دن آتا ہے تو اس خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ بچے کو جنم لیا ہے نا، اس خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ زچہ کہتے ہیں. اور جس بچے کو جنم لیا ہے اس کو کا نام کیا ہے؟ بچہ کہتے ہیں. زچہ، بچہ. یہ خاتون جس نے بچے کو جنم لیا ہے اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے دو شرطوں کے ساتھ. یا روزہ زچے کے لیے مضر ہو یا بچے کے لیے مضر ہو. اگر یہ خاتون روزہ رکھے تو جس خاتون نے بچے کو جنم لیا ہے اس کے لیے روزہ مضر ہے، اس کو روزہ نقصان پہنچا دیتا ہے. یا اس کو نقصان نہیں پہنچے تو اس بچے کو روزہ کیا ہے؟ ضرر ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے. تو یہ خاتون بھی کیا کرے گی؟ اس یطیقونہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. تو سنو گی ایک نہیں؟ لیکن پہلے تین اور یہ چوتھی اور پانچویں میں فرق یہ ہے. ایک کون؟ حامل مقرب اور مرضعۃ قلیل اللبن، قلیلۃ اللبن. ان دو اور پہلے ان تین میں فرق یہی ہے کہ یہ خاتون جو کہ جس کا حمل کا وقت قریب ہوا تھا اور پھر جس نے بچے کو جنم دیا ہے، یہ ٹھیک ہونے کے بعد، یعنی بچے کے جنم کے 40 دن تک اس خاتون کو کے اوپر لفظ زچہ سے رکھا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی 40 دن مکمل ہو جاتا ہے تو اب یہ زچگی کے اس عنوان سے نکل کر دوسری جو ہے کیا ہے؟ دوسرا عنوان اس کے اوپر سے رکھا جاتا ہے. روشن ہو گیا؟ ان دو خواتین کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ یا بچے کے لیے نقصان ہو یا زچے کے لیے نقصان ہو. اور پہلی صورت میں کیا ہے؟ خود اس خاتون کے لیے نقصان ہے، حامل کے لیے نقصان ہے یا حمل کے لیے نقصان ہے. تو اس صورت میں یہ لوگ بھی جو ہے روزہ نہ رکھے. مگر جس دن ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہونے کے بعد یہ دونوں خواتین کیا کرے گی؟ روزہ رکھے گی، روزے کی قضا بھی کرے گی اور قضا کرنے کے ساتھ ساتھ مد بھی دے گی. سنو گے نہیں؟ تو پہلے ان تین خواتین کے ساتھ یہ دو خواتین بھی مشترک تو ہے، لیکن کس چیز میں مشترک ہے؟ اصل مد دینے میں مشترک ہے، لیکن قضا کرنے میں ان کے ساتھ مشترک نہیں ہے. یعنی پہلے جو تین خواتین تھی ان کے لیے کوئی قضا، پہلے جو تین آدمی تھے، ایک شیخ، ایک شیخہ اور ذو العطاش، ان کے لیے کیا تھا؟ روزے کے قضا کرنا، صرف مد دینا. لیکن یہ جو چوتھی اور جو پانچویں خاتون ہے، یہ چوتھی اور پانچویں خاتون کے لیے کیا ہے؟ روزے کو جس دن ٹھیک ہو جائیں گے، بچے کو جنمنے کے بعد یا بچے کو کے زچگی سے 40 دن کے بعد، زچگی سے نکلنے کے بعد، مکمل صحیح سالم ہونے کے بعد روزے کو کیا کریں گی؟ قضا بھی کریں گے اور قضا کرنے کے ساتھ
جو زچگی کے عالم میں جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس روزے کو کے بدلے میں کیا کریں گی؟ مٹھی دے دیں گی. کتنی خواتین کتنے لوگ ہو گئے ٹوٹل؟ 5 ہو گئے نا؟ جی ہاں. یعنی ان 5 میں سے پہلے 3 نے کیا کرنا ہے؟ صرف مد دینا ہے اور خاص شرائط کے ساتھ. وہ باقی چوتھی اور 5ویں میں کیا کرنا ہے؟ قضا بھی کرنا ہے اور مد دینا. لکھتے ہیں آتے ہیں. اس چوتھی خاتون کون ہے؟ جو یطیقونہ کے مصادیق ہیں، یا کہو یطیقونہ کے عنوان کے معنون. روشن ہو گیا کہ نہیں؟ یطیقونہ کے عنوان کے معنون کہو یا یطیقونہ کے مصادیق کہو. یطیقونہ ایک مفہوم ہے، اس مفہوم کے کیا ہے؟ پہلے 3 مصادیق گزر گئے اور چوتھا جو مصداق ہے وہ کون سا ہے؟ الحامل المقرب. حامل المقرب. یہ 2 شرطوں کے ساتھ یہ خاتون بھی روزہ نہیں رکھے گی. پہلی شرط کیا ہے؟ حامل کے لیے، بولو، حامل کے لیے روزہ نقصان دہ ہو. دوسری شرط کون سی ہے؟ یہ پہلی شرط بلکہ حمل کے لیے روزہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ حامل مقرب کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی. یہ چوتھی. اور آتے ہیں 5ویں. 5ویں خاتون کون ہے؟ جی ہاں، المرضعۃ المرضعۃ القلیلۃ اللبن. وہ خاتون، وہ زچہ جس کا دودھ کم ہو، اور روزہ ضرر ہو کس کے لیے؟ بولو. یا زچے کے لیے، جی ہاں، یا زچے کے لیے ضرر ہے یا جی ہاں بچے کے لیے ضرر ہے. تو یہ مرضعہ یا قلیلۃ اللبن روزہ نہیں رکھے گی. یہ 2 شرطوں کے ساتھ. روشن ہو گیا؟ جی ہاں. پہلے، دوسری اور تیسری اور چوتھی اور 5ویں فرق کیا ہے؟ چوتھی اور 5ویں نمبر 4 اور نمبر 5 یہ دونوں خواتین ٹھیک ہونے کے بعد روزے کی قضا بھی
کریں گی اور مد بھی دیں گی، مد بھی دیں گی۔ یعنی نمبر 4 اور نمبر 5 کیا کرے گی؟ روزے کو قضا بھی کرے گی اور بعد میں مد بھی دیں گی۔ لیکن پہلا دوسرا شیخ اور شیخہ اور ذوالعطاش یہ کیا کریں گے؟ صرف روزے کو، کوئی روزے کی قضا نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ مد دینا۔ یہ آج کے مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ جو یطیقونہ کے کیا ہے؟ مصداق ہے۔ یہاں آتے ہیں قال المعصوم علیہ السلام، اعمل اعمل لدنیا کا کأنک تعیش ابدا، واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، 2-3 معنی ہیں، ان میں سے آج ایک معنی آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے دنیا کے لیے کام کرو، اعمل لدنیا کا، اپنے دنیا کے لیے، اپنے دنیا کے لیے ایسا کام کرو جیسا آپ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، آپ نے مرنا نہیں ہے۔ یہ یہاں تک ترجمہ ہو گیا اس کا، یہ ترجمہ جی ہاں۔ اپنے اپنی آخرت کے لیے ایسا کام کرو جیسے کل مرنے والے ہیں۔